پتہ چلے کہ ہم موجود ہیں، یہاں بھی تو محمد والے محمد موجود ہیں، اسی لیے کہہ رہا ہوں ذرا آگے آئے، آگے بیٹھا اور آگے چمن چمن گلی گلی نگر نگر گلی گلی کھلے ایمان علی ولی اللہ پان نعرے پان کلی ہوا لاکھ نعرہ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الخلائق والبريات وعالم الجهر والخفيات وبيده ملكوت الأرضين والسماوات والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الحاشي المبتهي المكي المدني المبعوث على العرب والعجم بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الشاكرين الصابرين الراشدين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. سلام. تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بابا علم السلام. صاحبان علم معرفت محبت مودت عاشقان رسول و آل رسول و عاشقان رسول. میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ نمبر 3 کی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر
61 کی 61 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ مقام اور یہ اجتماع آغوش علم و معرفت کا پربودہ اجتماع ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ سن 9 ہجری 22 ذی الحجہ کو نجران سے نصارہ کا وفد چل کر مدینہ المنورہ پہنچا۔ اب چونکہ یہ حضرت عیسیٰ ابن اللہ مانتے تھے اور حضرت بی بی مریم کو شریکت اللہ قرار دیتے تھے، لہذا اپنی مادیت پرستی کی خاطر اور اپنے ہوا و ہوس کے پیش نظر یہ آپس میں طے کر کے آئے تھے کہ مدینے والا محمد جس قدر کی دلائل دے کہ عیسیٰ بن مریم ابن اللہ نہیں ہے، ہم نے تسلیم نہیں کرنا۔ چونکہ یہ آپس میں طے کر کے آئے تھے، 22 ذی الحجہ 9 ہجری رسول پاک کی بارگاہ میں انہیں شرف باریابی حاصل ہوا۔ انہوں نے رسول پاک کی خدمت میں عرض کیا کہ یتیم عبداللہ آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، اور یہاں سے سلسلہ لے کر حضرت اسماعیل اور ابراہیم تک شجرہ پیش کیا۔ جو ہے اس پر ان کے بڑھناک پادری نے کہا، عاقب نے سید نے اور باقی تو تھے مل کر کہا کہ اچھا یہ فرمائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام کیا؟ فرمایا عمران بن ماسان۔ پھر کہنے لگے اچھا یہ فرمائیے کہ حضرت ابراہیم کے والد کا کیا نام تھا؟ فرمایا ابراہیم بن طاغور۔ کہنے لگے دیکھا آپ نے ہر ایک کا باپ ہے، جو ہمارا دیکھا آپ نے ہر ایک کا باپ ہے۔ آپ کے باپ بھی ہے عبداللہ، موسیٰ کا باپ بھی ہے عمران، ابراہیم کا باپ بھی ہے طاغور۔ اگر عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہ ہوتا تو پھر اس کا بھی تو کوئی باپ ہوگا۔ تو اس کے باپ کا نہ ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ ابن اللہ ہے۔ آپ نے وحی کے اشاروں سے ارشاد فرمایا کہ جس عیسیٰ کے متعلق تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ ابن اللہ ہے اس وجہ سے کہ اس کا باپ نہیں ہے، تو کم از کم یہ تو مانتے ہو کہ اس کی ماں ہے، یہ تو تسلیم کرتے ہو نا کہ اس کی ماں ہے۔ کہنے لگے بلا ریب بلا شک وہ عیسیٰ بن مریم ہے۔ فرمایا جس کی ماں ہے اور اس کا باپ نہیں ہے اسے تو ابن اللہ کہتے ہو، اور جس آدم کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے، درود پڑھیے نا سلام، اس کے متعلق کیا کہتے ہو؟ اب یہ ایسی مطلق دلیل تھی کہ جس کے پیش نظر ان کے پاس انکار کوئی جواز نہ تھا۔ اب آپ نے حضور اخری دلیل پیش فرمایا، سنا ہے کہ جناب عیسیٰ عبادت نہیں کرتے تھے، عبادت گزار نہیں تھے، اتنا فرمانا تھا کہ وہ نصارہ شرپا ہو گئے، غصے میں آ گئے، کہنے کے پاس آپ نے یہ کیا کہہ دیا؟ حضرت عیسیٰ تو
عبادتوں میں بسر کرتا تھا تو پھر بتاؤ وہ کس کی عبادت کرتا تھا؟ اب یہاں پر چونکہ وہ ذکر پر قائم تھی تو اب اللہ کا حکم ملا 23 دن کا بیٹا عید تو نہیں آئی کوئی تھکے ہوئے ہو تو کوئی آگے تقریر کا انتہائی مشکل بنانا شروع ہو رہا ہے جو کافی لوگوں کو تھکا دیتا ہے. اگر آپ کو نیند آئی ہو تو بے شک ادھر چل جائیں میں سونے میں ضرور پڑھیے تھا. اب اللہ نے 23 ذوالحجہ 23 ذوالحجہ کو ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب تو نے ناطق قرآن ہونے کے اعتبار سے میری توحید منوانے کے لیے ان کے سامنے ثابت قرآن پڑھا ہے لیکن ثابت قرآن میری توحید منوانے کے لیے کافی نہیں ہو سکا. تو اب میں خود دیتا ہوں فقل ان نصارى سے کہو تعالوا آؤ ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. آؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ. اب نساء کا ترجمہ جناب علامہ صاحب میں عام ترجمے سے ہٹ کر رہا ہوں اور میں اس قرآن سے دلیل انشاءاللہ دوں گا. نساءنا و نساءکم ہم اپنی بیٹی لاتے ہیں. اسی لیے میں بچے ہٹا دیتا ہوں ان کی سمجھ سے بالا تر ہوتی ہے بات. ہم اپنی بیٹی لاتے ہیں. ہمیشہ اس کا ترجمہ لکھا بھی نہیں گیا ہے اور پڑھا بھی نہیں گیا ہے. اہل تشیع کے ہاں سے اکثر یہی ترجمہ پڑھا جاتا ہے کہ ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں تم اپنی عورتیں لاؤ. غلط بالکل غلط جو میں اپنی ثابت کرتا ہوں. یہاں ترجمہ ہے ہم اپنی بیٹی لاتے ہیں تم اپنی بیٹیاں لاؤ. ہم ساتھ میں صفات میں حسب میں نسب میں عصمت میں طہارت میں اپنے جیسا لاتے ہیں. خفا تو نہیں ہو اٹھے گا اسی میرے پاس اٹھائیں ادھر میرے پاس اٹھائیں آگے وہ آئے تو میری بات دے سکتے دائیں طرف آپ لوگ آگے آ جائیں اور صفات میں حسب میں نسب میں عصمت میں طہارت میں اپنے جیسے لاؤ. تم اپنے جیسے لاؤ. پھر ماننا پڑے گا کہ رسول پاک میدان مباہلہ میں باعتبار نفس کسی غیر کو نہیں دے گئے بلکہ جو محمد جیسا تھا. کریں گے تو مولانا سے پوچھ لیجیے گا اس نام کا اردو
میں ترجمہ بنتا ہے اپنے. حضور بڑی توجہ چاہوں گا. ہر سال مجھے آپ کے نورانی چہروں کی زیارت میں شرف حاصل ہوتا ہے. ٹن ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کرتا ہوں اور پھر ابھی بھی کرتا ہوں. میرے سامنے وہ بیٹھے جو میری بات لے سکے. عربی میں اس لفظ نام جو اردو میں ترجمہ بنتا ہے وہ ہے اپنے. اب اپنے کی ضد کیا ہے؟ آگے نا اپنے کی ضد کیا ہے؟ ہے نا ضرور پسند. اپنے اپنے ہوتے ہیں, خیر ہوتے ہیں. تو اپنے کی ضد کیا ہے؟ تو آیت میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ان سے کیا ہے؟ ہم اپنے بیٹے, ہم اپنی بیٹی, ہم اپنے کیسے لاتے ہیں. ناجم و رسول فکرہ لیجیے صاحبہ, ناجم و رسول میدان مباہلہ میں جنہیں لے کر گئے وہی رسول کے اپنے تھے. اچھا اکٹھا کر کے نعرہ لگانا ہے. تو اس سے پتا چل گیا کہ رسول پاک میدان مباہلہ میں جنہیں لے کر گئے وہ رسول کے اپنے تھے. اپنے کی ضد کیا ہے؟ تو آگے مجھے نہیں پڑھنا چاہیے تھا لیکن آپ سارے چپ کر گئے, مجھے پڑھنا پڑ گیا کہ رسول میدان مباہلہ میں محب خدا انہیں لے کر گئے جو رسول کے اپنے تھے. تو ماننا پڑے گا جو گئے وہ اپنے تھے, جو بٹھائے گئے اب یہاں ایک اور فکری طور پر دینا چاہتا ہوں. میدان مباہلہ کیا ہے؟ میدان مباہلہ کیا ہے؟ فلعنۃ اللہ علی الکاذبین, کاذبین پر لعنت ہوئی ہے. تو اب انسان کہہ رہا ہے مجھے معلوم نہیں کہ کون میرا بزرگ, میرا بھائی میری بات کو لے گا یا نہیں لے گا. میدان مباہلہ یعنی مباہلہ نازل ہے جب بھی ہجری نو ہجری جب بھی ذوالحجہ مباہلہ شروع نہیں ہوئی. نو ہجری جب بھی ذوالحجہ مباہلہ شروع نہیں ہوئی. اور جب مباہلہ کیوں شروع ہوا؟ جھوٹوں پر لعنت بھیجی گئی. تو پھر ماننا پڑے گا کہ جب سے جھوٹے ہیں اور جب تک جھوٹے رہیں گے یہ مباہلہ رہے گا. اب آپ پھر سوچیں گے, سوچ میں پڑ گئے بولتے نہیں ہیں, سوچ میں پڑ گئے تو سوچنا پڑے گا کہ پھر جھوٹے کب سے ہیں, جھوٹ جب سے ہے کب سے ہے. تو آئیے جب اللہ نے حکم دیا کہ سب کے سب میرے بنائے ہوئے خلیفے کے سامنے جھک جاؤ, فسجدوا, سب کے سب جھک گئے الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. جب یہ نہ جھکا تو اللہ نے آخر میں جا کے فرمایا کہ تم کیوں نہیں جھکا؟ تو اس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ, یہ جسے تم نے خلیفہ بنایا ہے نا, جس کے سجدے کا مجھے حکم دیا ہے کہ میں اسے تعظیمی سجدہ کروں, انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. تو یہ تھا پہلا جھوٹ.
نمبر 6 مناقب خواجوی، نمبر 7 مناقب ابن بہادر شافعی، نمبر 8 مناقب مرتضوی باقی کی جہاں میں چھوڑ رہا ہوں. ان تمام اہل سنت کی کتابوں میں یہ درج ہے کہ بھرے مدینے کے بیٹوں کو رہنے دیا. ایک شبیر کو، حسن کو انگلی کے ساتھ، حسین کو گودی میں لے کر رسول گئے. اب میں کہا کرتا ہوں قرآن سے ثابت ہو گیا کہ شبیر و شبر رسول کے بیٹے ہیں. نہیں جدھر بابا جی تھوڑا بولو صحیح کرے، ثابت ہے قرآن سے ہو گیا نا ثابت کہ حسن اور حسین نبی کے بیٹے ہیں. یا آموں میں یا جلسوں میں یا جلوسوں میں یا ٹی وی کے مذاکرہ پر درود پڑھتے ہوئے پڑھوں یہی پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد. آگے آپ کو درود نہیں پڑھتا تو ماننا پڑے گا کہ یہ کتاب خدا سے خارج ہے. کہ آنا ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. جیسے میں چاہتا تھا وقت نہیں ہوتا تو مجھے خود جاننا ہوتا ہے. دوسرا آپ تھوڑا سا زور میں پڑ جاتے ہیں. اب میں پھر حوالہ دیتا ہوں الصفائق المحرقات علامہ ابن حجر مکی کی کتاب مطبوعہ بیروت جامعہ. میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. رسول پاک نے صحابہ کے مجمع میں بیٹھ کر ارشاد فرمایا اے میرے پیارے پیارے صحابیوں خبردار کبھی مجھ تم کتا ناقص ناکمل درود نہ بھیجو. اب پھر فکرہ دیتا ہوں یہ بچہ تو خیر نہیں بولے گا. ایک آدھ بچہ جو سامنے آ سکتا ہے جو بول سکتا ہو یہاں آ جائے. جہاں رسول نے کہا ہے میرے صحابیوں مجھ پر تم کتا ناقص ناکمل تم درود نہ بھیجو. پتا چل گیا نا صاحبان قدرات کہ کچھ درود ناقص بھیجتے تھے. اسی لیے رسول نے کہا کہ تم ناقص درود نہ بھیجو. صحابہ نے عرض کیا کیا مطلب وہ ناقص درود کون سا ہے؟ اب پڑھ لیا صفائق المحرقات. رسول پاک نے درود پڑھتے وقت کہو اللہم اب یہ توجہ میں ایک گھنٹے میں چھوڑ اللہم صلی علی محمد بطام سے تم یہاں تک درود پڑھو اور یہاں تک پڑھنے کے بعد تم رک جاؤ. یعنی محمد کے آگے میری آل پر میری اولاد پر درود نہ بھیجو. تو یہ درود کیا ہے؟ یہ ناقص ہے، یہ نامکمل ہے. جب اللہ ناقص قربانی قبول کرنا گوارا نہیں کرتا. اللہ ناقص درود قبول کرنا گوارا کیسے کر سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر فرمائیے وہ کامل درود کون سا ہے، مکمل درود کون سا ہے؟ فرمایا کہو جب بھی درود پڑھو کہو کیا کہو اللہم صلی علی محمد وعلی. یہ وہاں اسی لیے میں یہی بات پڑھ رہا ہوں وعلی آل محمد. اور آل محمد پر بھی اسی طرح رحمتوں پر نزول قائم و دائم کر جس طرح محمد کی ذات پر نزول رحمت قائم و دائم ہے. اب میں پھر تو چاہوں گا کہ رسول نے جو درود دیا ہے وہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی
محمد آگے کیا ہے وعلا آل محمد، محمد کے نام کے بعد اللہ کرے تھوڑا سا آپ بول دیں باقی جانے ان کا کام تھا، محمد کے نام کے بعد بلا فاصلہ اگر سنود میں کسی کا ذکر ہے تو وہ نبی کی آمد کا ہے۔ مجھے افسوس ہے جو بات میں دینا چاہتا تھا شاید میں دے نہیں سکتا، اسی لیے آپ خاموش رہ گئے۔ آج کل آپ اشتہارات دیکھیں، بڑے بڑے جلسوں میں اشتہارات لگے ہوئے ہوتے ہیں جن پر درمی لکھا ہوا ہوتا ہے اللہم صلی علی محمد، محمد کے بعد وا وا فلان فلان، پھر آل محمد۔ اب بتائیں میں اور باتیں کیا یعنی بڑے بڑے قدامت اشتہارات لگے ہوئے ہوتے ہیں اللہم صلی علی محمد، آگے لکھا ہوا ہوتا ہے وا فلان، پھر بعد میں ہوتا ہے آل محمد۔ بھائی رسول نے تو درود دیا ہے اپنے نام کے بعد بلا فاصلہ آل پر، تو اب جو بھی رسول کے اور آل کے درمیان فاصلہ رکھ کر درود پڑھ رہا ہے پھر ماننا پڑے گا کہ وہ اطاعت رسول سے بھی خارج ہے۔ تو جو اطاعت رسول سے خارج ہے جب وہ اپنا عقیدہ صحیح نہیں رکھ سکا تو دوسروں کو اطاعت رسول میں کیسے لے کے جبل جبل کلی کلی جگہ کلی کلی امام علی رضی اللہ پڑھ نعرے بائیدن خلادت نعرہ تو قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہے کہ حسنین رسول کے بیٹے ہیں۔ جب قرآن اور حدیث سے ثابت ہے تو آج کسی کا یہ نعرہ لگانا کہ جب یہ علی کے بیٹے ہیں تو ان کو رسول کا بیٹا کیوں کہا جاتا ہے؟ بھائی ہم تو نہیں کہہ رہے، یہ تو اللہ رسول سے فرما رہا ہے کہ ان سے کہہ دو ابناءنا وابناءکم، اب رہا تمہارا خیال تو جہاں اعلان کہتے ہیں یہ اٹھاؤ تاریخ الخلفاء علامہ جلال الدین سیوطی کی عربی میں اردو میں اس کا ترجمہ ہے، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں کہ حسین شریفین جب پہلے دور میں امام حسن علیہ السلام دربار خلافت میں گئے، جب پہلے دور میں امام حسن علیہ السلام پہلے بزرگوار کی خلافت کے دور میں دربار میں گئے تو جو بزرگوار ممبر پر بیٹھے تھے، میں نام نہیں لے سکتا، جو نام دے رہا ہوں اس سے پوچھ لینا نام کیا تھا، تو امام حسن نے انہیں اشارہ کیا، اشارہ کر کے کہا انزل ان ممبر ان مسجد انزل ان مجلس سے ابھی میرے باپ کے بیٹھنے کی جگہ سے نیچے اترا۔ اب وہ خطا نہیں ہوئے، ناراض نہیں ہوئے، بلکہ فرمایا ہاں یہ آپ ہی کے باپ کا ممبر ہے، آپ ہی کے باپ کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ تو گویا انہوں نے تسلیم کر دیا کہ حسن محمد کا بیٹا ہے۔ اب دوسرے دور میں حسین آتے ہیں، بیٹھنے والے کو دیکھتے ہیں، یہی تاریخ الخلفاء، اب حسین فرماتے ہیں انزل ان ممبر ابھی میرے باپ کے ممبر سے نیچے اتر آؤ، اور اگلا فکرہ دیتے ہیں کہ جاؤ اپنے باپ کے ممبر پر جاؤ، وہ نیچے اتر کر منہ سب چوم کر کہتے ہیں واضح ہوا یہ رسول کے بیٹے ہیں۔ اب ہم آگے بڑھیں۔
جسے میں 5 منٹ میں سمیٹ لفظ ہے نساء نسوۃ نسوان، ان تینوں کا جو ترجمہ ہے وہ ہے جمع مؤنث، یعنی عورتیں، ایک عورت نہیں، 2 نہیں، جمع میں عورتیں۔ اگر عربی میں عبارت کے درمیان نساء کا لفظ استعمال ہوتا ہے اخوۃ کے مقابلہ، یعنی بھائی کے مقابلہ، تو یہاں نساء کا معنی کیا ہوگا؟ بہن، عام عورتیں نہیں ہوگا۔ یہاں ابھی میں قرآن پڑھتا ہوں، یہاں معنی ہوگا بہن۔ اگر نساء کا لفظ عبارت میں آیا ہے شوہر کے مقابلے میں، خامد کے مقابلے میں، تو یہاں نساء کا معنی نہ عورتیں ہوگا نہ بہن ہوگا، بلکہ یہاں نساء کا معنی ہوگا بیوی، حرم، زوجہ۔ اگر نساء کا لفظ، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ لوگ فرنٹ لائن پر بیٹھے ہیں، جسے سمجھ آئے مجھے فوراً کہہ دینا، میں پھر اسے آسان کروں۔ نمبر 3 دیکھتے ہیں کہ قرآن ہمیں نساء کے معنی میں کیا فرق بیان کر کے سنا رہا ہے۔ یہ لیجیے، میں پہلی آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ نمبر 4، سورہ النساء، آیت نمبر 176۔ ارشاد خداوندی ہے، پیچھے پھر سے کر سکتے ہیں کہ کون کس چیز کا کیسے بارش ہو سکتا ہے۔ اس ذکر میں اللہ فرما رہا ہے وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ۔ اگر بھائی بہن دونوں ہو، یعنی ایک کام اگر ہو، اخوتاً رجالاً، بھائی مردوں میں سے، ونساء، تو اب یہاں بھائی ہے تقابل میں، تو یہاں نساء کا معنی کیا ہے؟ یہاں نساء کا معنی ہے بہن، یعنی اگر بھائی ہیں اور بہنیں بھی ہیں تو بہن کا جو حصہ ہے وراثت میں وہ بھائیوں کے تقابل میں 1 گنا ہے، اور بھائیوں کا حصہ جو ہے وہ بہنوں کے تقابل میں 2 گنا ہے۔ تو یہاں تقابل میں کیا ہے؟ اخوتوں کے تقابل میں، بھائی کے تقابل میں نساء، تو یہاں کرنا بہن بنے گا۔ اب ہم اور آگے آتے ہیں، یہ لیجیے سورہ نمبر 33، سورہ الاحزاب، آیت نمبر 32۔ اللہ ہمارے رسول سے ارشاد فرما رہا ہے یا نساء النبی لستن کأحد، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء۔ اے نبی جی، اب نساء کا معنی کیا ہوگا؟ جو مرضی میں تک نہ اٹھا دے، شیعہ خیر شیعہ، اب کلمہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں۔ تو یہاں نساء کا معنی کیا بنا؟ بیوی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اب میں آیت پھر پڑھ رہا ہوں، سورہ نمبر 2 کی۔ جب اللہ نے بنی اسرائیل کو اپنے احسانات یاد دلانے شروع کیے تو ان احسانات میں سے اس احسان کا ذکر بھی کیا کہ اے بنی اسرائیل وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، کہ اے بنی اسرائیل ہمارے اس احسان کو یاد کرو جب فرعونی تم پر ظلم و ستم ڈھا رہے تھے، اور وہ جب تمہارے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہوتا تھا ذبحونا ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر رہے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکُم، اور وہ تمہاری نساء کو اب یہاں کرنا کیا ہوگا؟
ارشاد خداوندی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو راہ تقوی اختیار کرو اور صادقین کا دامن تھامو۔ تو جب اللہ حکم دے رہا ہے صادقین کا دامن تھامو تو پھر بتائے بھی صحیح نا کہ وہ صادق کون ہے۔ اگر ہمارا رسول میدان مباہلہ میں بغوا کرنے کے لیے اکیلا چلا جاتا تو میں بھی کہتا، آپ بھی کہتے، قیامت تک کے لیے سارے مسلمان کہتے کہ جھوٹا وہی ہے، کاذب وہی ہے جو محمد کے مقابلہ دیا ہے۔ اگر اکیلا جاتا تو ساری قیامت تک رسول کی امت یہی کہے کہ جھوٹا وہی ہے، کاذب وہی ہے جو محمد کے مقابلہ میں آئے۔ کہا محمد اکیلا نہ جا، بیٹوں کی جگہ پر حسنین کو لے جا، بیٹی کی جگہ پر فاطمہ کو لے جا، نفس کی جگہ پر علی کو لے جا، تاکہ قیامت تک ثابت ہو جائے کہ جو محمد کے مقابلہ میں آئے وہ بھی جھوٹا ہے، جو فاطمہ کے مقابلہ میں آئے وہ بھی جھوٹا ہے، جو حسنین کے مقابلہ میں آئے وہ بھی جھوٹا ہے، جو علی کے مقابلہ میں آئے وہ بھی جھوٹا ہے۔ آج وہ جو ان کو صادق نہیں مانتا ان کے لیے مباہلہ آج بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے۔ ضرور پڑھیے گا سنا۔ اب آخر میں ہے وعن خسرنا، ہم آپ نے جیسا لاتے ہیں تم آپ نے جیسا لاتے۔ اب یہ آپ نے جیسا کون ہے؟ رسول پاک ارشاد فرما رہے یا علیو اوتیت ثلاث اللہ کی طرف سے تجھے ایسی بخشی گئی نہ کسی اور کو ملی ہے نہ محمد کو ملی ہے۔ وہ تین فضیلتیں کون سی ہیں؟ اوتیتا سحرا مثلی ولم اوت انا مثلی، اے علی صرف تجھے، بس تجھے، فقط تجھے اور محمد جیسا سسر ملا۔ بہت صحیح، بہت صحیح۔ اے نبی صرف تجھے، فقط تجھے، بس تجھے۔ محمد جیسے کتاب کا نام اہل سنت کی کتاب انتہا تعلیم، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ صرف تجھے جو محمد جیسا سسر ملا۔ بھئی آپ بالکل خاموش رہے، میں پردہ اٹھانے کا علی اب نہیں رہا، میں صرف اشارتاً گزر جاتا ہوں۔ اگر علی کے علاوہ محمد کسی اور کا بھی سسر ہوتا تو وہ کھڑا ہو جاتا، لیکن کسی کا کھڑا نہ ہونا رسول کا فرما دینا اس بات کی دلیل بن گیا کہ اگر رسول کسی کا سسر ہے تو وہ کل بھی علی تھا اور آج بھی علی۔ آگے فرماتے ہیں وَأُوتِيتَ صَدْقَةً صِدِّيقَةً مِثْلَ ابْنَتِي وَلَمْ أُوتَ أَنَا مِثْلَهَا، اے علی تجھ کو میری بیٹی صدیقہ جیسی زوجہ بخشی گئی۔ ایسی زوجہ نہ کسی اور کو ملی ہے نہ مجھے ملی ہے۔ اب آپ کی خاموشی پر میں تو چپ نہیں کرتا، میں رسول پاک کی بارگاہ میں عرض کرتا کہ یا رسول اللہ کم از کم بیٹی کا نام تو لے کہ کون سی بیٹی تھی جو علی کی زوجہ بنی۔ جواب ملے گا خاموش، گفتاخ، تجھے علم نہیں ہے ہمیشہ نام بیٹی کا تب لیا جاتا ہے جب 2 4 5 10 ہوں۔ میرا نام نہ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ محمد کی بیٹی کل بھی ایک تھی اور آج بھی ایک ہے۔
شاگرد کون ہے؟ یہ اب پھر رسول کی حدیث، کتاب کا نام الصواعق الموعظہ، دوسری کتاب کا نام الموجب الکبیر۔ میں دونوں کتابوں سے لے کر پڑھ رہا ہوں۔ رسول پاک ارشاد فرما رہے ہیں ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ، اللہ نے ہر نبی کی اولاد کا سلسلہ اس کی اولاد میں رکھا ہے، اس کی پشت میں رکھا ہے، اس کی اولاد نرینہ میں رکھا ہے۔ ولیکن جعل ذریۃ فی صلبہ، علی ابی طالب، لیکن اللہ نے میری اولاد کا سلسلہ علی کی اولاد نرینہ میں رکھا ہے، لیکن علی کی ساری اولاد میری اولاد نہیں بلکہ بنت سالہ ذریت النبی میں علی ان من جہت فاطمہ، علی کی وہ اولاد جو فاطمہ کے وسیلے سے ہے، وہ کافی محمد کی اولاد تھی اور آج کی محمد کی اولاد۔ آپ نے سماعت فرمایا، اب ایک اور مشکل مرحلہ ہے، وہ دو لفظوں میں بیان کرتا ہوں اور چند منٹ مسائل کی تاکہ یہ سلسلہ انجام تک پہنچ سکے اور یہ عبادت جان کو ظاہر ہے۔ دیکھیے رسول نے لے کے جانے کے اپنے بڑے بڑے لوگوں نے اقتدار حاصل ہونے کے بعد یہ بنانے کی کوشش کی کہ ہم رسول کے اپنے ہیں۔ مولانا قبلہ جناب شاہ صاحب، بڑی مشکل بات ہے میرے بزرگوں جن کے چہرے پہ جان تھا، بچے تو خیر نئے دور کے ہیں، اللہ زندگیاں دراز کرے، بڑی مشکل بات دے رہا ہوں، لیکن جب وہ میرا ماحول تقریر کا ایسا بن گیا کہ میں جتنی آسان کروں اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتا۔ جب لوگوں کو اقتدار ملا، جو لوگ شاب ابی طالب نے رسول اور رسول کے گھرانے کو محصور کرتے رہے، مکہ کے دار الندوہ میں بیٹھ کر جو رسول کے قتل کے منصوبے بناتے رہے، چلو سوتے بھی رہے، بات بھی نہیں، میں آپ کو منع نہیں کرتا، نیند ہے جیسی چیز، جن کی اولاد اوپا کی گھاٹی میں رسول کے قتل کا منصوبہ بناتی رہی، جب انہی لوگوں کو اقتدار ملا، صاحب ملکیت بنے، تو زور سر کے سہارے سے انہوں نے مسلمانوں پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ رسول کے اپنے ہم ہیں، یعنی صرف ہم۔ ذرا اور آگے بڑھے، دور بنی عباسیہ میں ہارون رشید جب مدینے میں آتا ہے، رسول کے تابع لحاظ سلام کرنے کے لیے جاتا ہے، سارے مدینے کے مسلمان امت کے بعد آتے ہیں، ان کے سامنے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ رسول کے اپنے ہم ہیں، یہ تابع لحاظ رسول کے تابع لحاظ ہاتھ رکھتا ہے، ہاتھ رکھ کر کہتا ہے السلام علیکم یا اے میرے چچا کے بیٹے، آپ میرا سلام۔ تو یہ کیوں کہا؟ تاکہ لوگوں پر واضح ہو جائے کہ ہم ہی رسول کے اپنے ہیں۔ ابھی کہا ہی تھا کہ حضرت امام ابن امام معصوم ابن معصوم قرآن ناطق کے بیٹے یعنی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آگے بڑھے، داد دینے میں میرے ذکر دینے میں خط رہا، آگے بڑھے، آپ نے آپ تعبیر نحت میں ہاتھ رکھا۔ اب اسے کیا کہا تھا؟ السلام علیکم یا اے میرے چچا کے بیٹے،
सलाम हो, लेकिन ये रसूल का खून था, ये रसूल का बेटा था, ये रसूल का दोस्त था, ये रसूल का दोस्त था। तो आपने तामीर नहर पे हाथ रख के क्या कहा? अस्सलामु अलैका या जद्दी या अबी, ऐ मेरे दादा, ऐ मेरे बाबा, आप पर मेरा सलाम हो। जब आपने दादा बाप कह सलाम किया, हारून रशीद आप बबूला हुआ, वापस आया, कहा जाओ मूसा बिन जाफर को बुला लाओ। जब आप आए गए, कहा तुम भी रसूल के चचा की औलाद में से, अबू तालिब की औलाद में से, हम भी रसूल के चचा की औलाद में से, यानी हम अब्बास में अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में से। फिर तुमने कैसे कहा कि ऐ मेरे बाबा, आप पर मेरा सलाम हो। इमाम ने फरमाया सुन, दलाइल ज्यादा नहीं देगा, एक बात का जवाब दे दे। अगर अल्लाह अपनी कुदरत कामिला के तहत आज मेरी जान इस आदम में भेज और वो तुझसे आकर तेरी बेटी का रिश्ता तलब करे, तो क्या तू कबूल करेगा या नहीं करेगा? सुभान, रिश्ते देने के आदि थे, फौरन खड़ कर बोला कि कैसे कबूल नहीं करूंगा, ये तो मेरे लिए शर्त है कि मैं मोहम्मद अरबी का ससुर कहलाऊं और वो मेरे दामाद कहलाएं। बस कहा था मैं, बस यही मेरा जवाब है। मेरी जान, मेरा बाप इस दुनिया में आकर तुझसे तेरी बेटी का रिश्ता तलब कर सकता है, लेकिन हमसे तलब नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी औलादें सिर्फ हमारी औलाद नहीं, मुहम्मद की औलाद। तो करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा और प्यासा सिर्फ अली का बेटा नहीं मारा बल्कि फरमान रसूल जिगर गोश है अली और बतूल 3 दिन का भूखा और प्यासा इस अंदाज में जिंदा हुआ। किताब का नाम है बैतुल अहकाम, जरा जरूर पढ़िए ना सुना, धीरे धीरे सदा और पढ़िए सा। बैतुल अहकाम में ये दर्द है कि जब शिमत मलून ने इमाम की प्यासी रगों पर जोर से खंजर चलाया, तो उस वक्त एक जर मारने के बाद ये रुक गया, फिर दूसरी जर चलाई, फिर रुक गया, तीसरी जर चलाई, फिर रुक गया, 12वीं जर तक ये खंजर को छक्के दे दे कर मारता रहा। जब इमाम का सर तन से जुदा हुआ, तो इसने मरीम ज़हरा का सर उठाया, किस अंदाज? यूं हाथों पर नहीं, सीने से लगाया नहीं, सर पे रखा नहीं। बैतुल अहकाम में है, बाकी किताबों में है कि 3 मरतबा इसने बतूल के बेटे का सर हवा में उछाला, हवा में सर गया, जमीन पर वापस आया, चेहरे पर, लबों पर क्या असरात हुए या आप खुद सोच सकते हैं। इससे इसके साथी ने पूछा कि शिमत, हुसैन तो चंद मिनटों का मेहमान था, उसके जिस्म में खून तो नहीं था। जब तूने एक जर मारी थी, एक झटके के साथ हुसैन को शहीद कर देते, कि 13 जरबों की जरूरत क्या थी? भाई शादात बनी फातिमा, बाकी तमाम मोमिनीन मुझे माफ रखना, फिक्रे बड़े सख्त है जो ये मैं बड़े नरम अल्फाज इन्हें अदा करूंगा। ये देख कर कहता है, जब मैंने हुसैन के खुश गले पहली तरफ चला, तो उसकी गर्दन की 2 रगें कटी। जब कटी तो मैंने देखा हुसैन की जमीन पर इस तरह हाथ पांव मारे जैसे जिबा होने वाला गोश्त जमीन पर तड़पता। हुसैन को तड़पता देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। इस खुशी को हासिल करने के लिए
बागी मुझे माफ कर देना, ये फिक्र मैंने मजबूरन कहा है। तेरे यजीद के बागी हुसैन नाम आना था, ये सीधा हो कि मैं इमाम की जुल्फों पे हाथ डालकर सर सामने रखा, सर रख कर कहते हैं हुसैन कितने जल्दी तू बूढ़ा हो गया। इसका इतना कहना था, जब बीवियों के दरमियान में बैठने वाली सैयदा ज़ैनब ने पुकार कर कहा, इब्ने ज़ियाद, अकबर की मौत ने मेरे भाई को बूढ़ा बना दिया। अब इसने जिसके लिए मैंने माफी मांगी थी, और ये 2-4 कलिमात हैं, इसने बैठ खड़ी सभा जो हुसैन के जुल्फों में हाथ डालकर सामने सर रखकर इसने हुसैन की प्यासी लोगों पर छड़ी बरसाना शुरू की। 4 किताबों के नाम दे रहा हूं, जिनमें से मैं मसाइल पढ़ रहा हूं, शायद मौलाना की लाइब्रेरी में होगी, शक करके न सकता। पहली किताब का नाम है रब्बुल मुसीबा, ये फारसी में है, मैं वहां से पढ़ रहा हूं। उर्दू में जो किताब है हज़रत अल्लामा हुसैन का साथ जाना, ये किताब है असहाब जमीन, उसमें भी ये वाक़या मौजूद है। महाजर से उसमें भी ये वाक़या मौजूद है। अल्लामा साकिब उसमें भी ये वाक़या मौजूद है, लेकिन मैं 2 लफ्ज़ों में पढ़ूंगा। शुभ साथ दिया, साथ लेकर लबों में छड़ी बरसाई। फिक्र ये 1 घंटा बराबर जिन लबों के रसूल बोसे देते थे, उन लबों पर ये छड़ी बरसाता रहा। जब लब फट गए, इसने हुसैन की गर्दन को देखा, गर्दन का गोश्त कहीं से बढ़ा हुआ, कहीं से कम। ये देख कर कहता है, दरबार का दरबारी हज्जाम कहाँ है? उसका नाम था तारिक बिन मुबारक। वो अपनी जगह से उठा, कहा अमीर मैं दरबार में हूं, मैं फिर माफी मांग रहा हूं, और 2 कलिमात में, लेकिन माफ करना। कहता है मेरी कैंची कहाँ है? बस मैं पढ़ गया। इसने कहा मेरे पास है, कहा आओ मेरे पास आ जाओ। ये हज्जाम आगे बढ़ा, उसने कैंची निकाली, इसने हुसैन का सर बढ़ाया, बढ़ाकर कहा जहां से हुसैन की गर्दन का गोल बढ़ा हुआ है, वहां से गोश्त को अलग कर, गोश्त काट कर हुसैन की गर्दन को गोलाई की शक्ल में ले जाओ। रोने वालों, अदादारों, सैयदों, गैर सैयदों, मेरी माँ बहनों, अब अंदाजा लगाए हुसैन की बहनें कहाँ बैठी हैं, बंदेदार कहाँ बैठे हैं, बेटियां कहाँ बैठी हैं। जब हुसैन की गोश्त पर गर्दन पर गोश्त, जब इस जालिम ने कैंची चलाना शुरू की और गरीब ज़हरा का गोश्त कट कर जब जमीन पर गिरने लगा, तो जनाब रूपा जब धूप में बैठी थी, बर्दाश्त नहीं हुआ, तड़प कर उठी, हुसैन के गोश्त के रोज़ों पर गिरी, तो पीट कर कहा ज़हरा का लाल, बतूर का बेटा, हाय मेरी आंखें ना होती, मैं तुझे इस तरह बार-बार ज़िबा होते हुए न देखती। अला लनतुल्लाह अलल कौम बिल